بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی سیکھنے کے لیے جن علوم و فنون کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک بنیادی علم نحو بھی ہے، کیونکہ اگر ہم علم نحو نہیں سیکھیں گے تو جا بجا لفظی غلطیاں کریں گے۔ اسی وجہ سے ہم علم نحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اساس النحو سے اسم فعل اور حرف کی علامات پڑھیں گے۔ دیکھیے، چوتھا سبق اسم فعل اور حرف کی علامات کا بیان۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان جو بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک با معنی، نمبر دو بے معنی۔ با معنی لفظ کو موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ پھر موضوع لفظ کی یعنی جو با معنی لفظ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ اکیلے با معنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور دو یا دو سے زیادہ با معنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں یا مفرد کی تین قسمیں ہیں۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا لفظ بولتے ہی اس کا معنی سمجھ میں آ جائے، کسی دوسرے لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، اسے اسم کہیں گے۔ پھر اسے کہیں گے کہ لفظ بولتے ہی معنی سمجھ میں آ جائے اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی زمانہ ہو۔ حرف اسے کہیں گے کہ اس کے لفظ سے اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے جب تک کہ دوسرے لفظ کو نہ ملائیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم اسم، فعل اور حرف کی علامات پڑھیں گے کہ کیسے پہچانیں گے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، کیسے پہچانیں گے۔ کچھ نہ کچھ علامات تو ہوں گی، تو یہاں علامات بیان کر رہے ہیں۔ اسم کی علامات، اسم کے چند مشہور علامات درج ذیل ہیں۔ اسے پتہ چلا یہاں جو علامات بیان کیے گئے ہیں بس یہی اسم کی علامات ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں، مگر یہ جو ہیں یہ مشہور علامات ہیں، ٹھیک ہے، عام طور پر یہی استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، شروع میں الف لام یعنی ال کا ہونا۔ آپ کسی بھی کلمے کے شروع میں اگر دیکھیں گے کہ الف لام لگا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ وہ اسم ہے، جیسے الرجل، ٹھیک ہے، الرجل کا معنی آدمی۔ دیکھیے اصل میں رجل تھا، شروع میں الف لام لگا ہے، تو الف لام کا لگنا، الف لام کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ شروع میں الف لام ہے آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے۔ نمبر دو، شروع میں حرف جر کا ہونا، ٹھیک ہے، جیسے فی المدرستی، مدرسے سے۔ حرف جر کتنے ہیں، کیا ہیں، اس سے آپ آگے پڑھیں گے۔ حرف جر 17 ہے، حاشیہ میں بیان کیا گیا، دیکھیے حاشیہ نمبر 1 میں ہے حروف جارہ جو اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں، اور یہ 17 ہے۔ باو تاو کاف لام واو موز مدخلا ربا حاشا من عدا فی عن عدا حتی الا، ٹھیک ہے، با ہے، تا ہے، کاف ہے، لام ہے، واو ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہے منذ مدخلا ربا حاشا من عدا فی عن عدا حتی الا، یہ سب جو ہے حروف جارہ۔ تو یہ حروف جس کے شروع میں ہوں گے اسے سمجھ جائیں کہ وہ کلمہ جو ہے وہ اسم ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف جارہ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری علامت ہے آخر میں تنوین کا ہونا۔ جس کلمے کے آخر میں تنوین ہوگی، تنوین کس سے کہتے ہیں، سمجھنے کے لیے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو، ٹھیک ہے، تو اگر آخر میں تنوین ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ اسم ہے، جیسے جمیل، خوبصورت، اس میں دیکھیے آخر میں تنوین ہے، دو پیش ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ نمبر 4، آخر میں گول تا کا ہونا۔ تا جو ہے یہ جو تا ہے گول تا، جس کلمے کے آخر میں گول تا ہو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ اسم ہے، جیسے صالحۃن، ٹھیک ہے، نیک عورت، صالحہ یعنی نیک عورت۔ اس کے بعد دیکھیے اب یہاں سے فعل کی علامات بیان کر رہے ہیں۔ فعل کے چند مشہور علامات درج ذیل ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی علامات ہو سکتے ہیں، یہاں مشہور علامات بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، شروع میں قد کا ہونا۔ جس کلمے کے شروع میں قد ہوگا اب سمجھ جائیں کہ وہ فعل ہے، جیسے قد سمعا، تحقیق اس نے سنا، جسے ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس طرح ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی قد ہے، تو
قامت جو ہے وہ فعل ہے۔ نمبر 2 میں ہے شروع میں حرف سین کا ہونا، شروع میں اگر سین ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ جو ہے فعل ہے، وہ کلمہ فعل ہے۔ جیسے سیقرؤ، ٹھیک ہے، سیقرؤ میں دیکھیے شروع میں سین ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے فعل ہے، کیونکہ شروع میں سین کا ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ ایسا نہیں کہ جو فعل سین سے شروع ہو، فا کلمہ میں سین ہو، اس کو آپ یہ سین میں سمجھیں، ٹھیک ہے، یعنی جو سین اسٹرا ہو، شروع میں جو سین لگا ہو، اس کلمے کے شروع میں سین ہو تو اسے کہیں گے جو ہے یہ فعل کی علامت ہے، اور یہ وہ کلمہ جو ہے فعل ہے۔ ورنہ حروف اصلیہ میں اگر سین ہوگا تو وہ فعل کیسے ہوگا؟ جیسے سمیعہ میں سین ہے تو کیفے اس سین کا ہونا کیا فعل کی علامت ہے؟ یہ فعل تو ہے مگر یہ سین کا ہونا فعل کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ جو سین ہے یہاں سے قرأ یہ حروف اصلیہ ہے، اور یا جو ہے یہ مضارع کا ہے، اور سین جو ہے یہ فعل کی علامت ہے۔ شروع میں سوفا کا ہونا، ٹھیک ہے، شروع میں سوفا کا ہونا، جس کلمے کے شروع میں سوفا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ فعل ہے۔ جیسے سوفا تعلمون، تو تعلمون کے شروع میں سوفا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلمون جو ہے یہ فعل ہے کیونکہ شروع میں سوفا ہے۔ ان قریب تم جان لو گے۔ نمبر 4 فعل ماضی کا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا فعل ہونا جسے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے یا کرنا سمجھا جائے، تو ظاہر سی بات ہے فعل ہوگا تبھی تو گزرا ہوا زمانہ اس میں پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی کا ہونا، فعل مضارع کا ہونا جس میں حال یا مستقبل کا معنی پایا جاتا ہو۔ دیکھیں گے اگر ہم کہ اس میں حال کا معنی ہے یا مستقبل کا معنی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ فعل امر کا ہونا، جس فعل کے ذریعے حکم دیا گیا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ فعل ہی ہوگا۔ تو جا، تو مت کر، تو جا، تو کھا، ٹھیک ہے، پانی لا، تو یہ سب کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو فعل امر کا ہونا بھی یہ فعل کی علامت ہے، تو جا۔ فعل نہیں کا ہونا، تو مت جا، تو مت کھا، تو مت پہن وغیرہ، تو فعل نہیں کا ہونا بھی یہ فعل کی علامت ہے۔ ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے کسی کام سے روکا گیا ہو، یا ایسا کلمہ جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا گیا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے کیونکہ یہ امر ہے، یہ نہیں ہے۔ اب حرف کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ حرف کی علامات، علامات تو نہیں ہوگی بلکہ علامت ہوگی، ایک ہی علامت ہے۔ اسم اور فعل کی علامات کا نہ ہونا حرف کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ جو اوپر جو اسم کی اور فعل کی علامات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کسی کا نہ پایا جانا، کلمہ ہے نہ اس میں حرف کی نہ اس میں اسم کی کوئی علامت ہے نہ اس میں فعل کی کوئی علامت ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے یہی اس کی علامت ہے کہ یہ حرف ہے، کیونکہ اسم کی علامت نہیں ہے، فعل کی علامت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، جب اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے تو حرف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے تمرین دیکھتے ہیں۔ تمرین سوال، نمونے کے مطابق درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے ساتھ ساتھ علامت بھی بیان کریں۔ اولا تو یہ پہچاننا ہے کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، اور اگر اسم ہے تو کیا علامت ہے، فعل ہے تو کیا علامت ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے انہوں نے نمونے کے طور پر یہاں پہ سمجھایا ہے الشمس، الشمس کا معنی ہے سورج۔ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں انہیں یاد کر لیں، بہت فائدہ ہوگا۔ الشمس سورج، یہ اسم ہے، علامت کیا ہے؟ علامت شروع میں الف لام کا ہونا، ٹھیک ہے۔ فہیمہ، اس نے سمجھا، یہ فعل ہے، کیوں فعل ہے؟ علامت کیا ہے؟ کیونکہ اس سے جو ہے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا ہونا سمجھ میں آیا، تو گویا کہ یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے بقرۃ، بقرۃ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں گول تا بھی ہے، ایک علامت۔ دوسری علامت تنوین بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایک علامت بتا دیں کہ تنوین آخر میں ہے یا گولتا ہے تو یہ اسم ہے۔ من بیتن، من بیتن میں جو بیت ہے یہ اسم ہے، کیا ہے یہ؟ اسم، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر ہے، اور شروع میں حرف جر کا ہونا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اسم کی علامت ہے، تو یہ حرف جر ہے شروع میں۔ اس کے بعد ہے فتح، اس نے کھولا، یہ فعل ہے، کیوں فعل ہے؟ کیونکہ یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بی، بی کا مطلب ہے ساتھ، اس میں فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں حرف ہے؟ کیونکہ اسم و فعل کی علامت نہیں ہے۔ صدقہ، اس نے چوری کی، یہ فعل ہے، کیوں فعل ہے؟ کیونکہ اس سے جو ہے ماضی کا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو گویا کہ یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قردن، قردن کا معنی ہے بندر، دیکھیے یہ اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کیونکہ آخر میں جو ہے تنوین ہے، ٹھیک ہے، تنوین جو ہے یہ اسم کی علامت ہے۔ مثلا انصر، تو مدد کر،
یہ فعل ہے، کیوں فعل ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا گیا ہے، مدد کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ امر ہے، اور امر ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ بالقلمی، بالقلم میں قلم جو ہے یہ اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ شروع میں حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا تھا جدارن، جدارن کا معنی ہے دیوار، یہ اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کیونکہ آخر میں اس کی علامت یہ ہے کہ آخر میں تنوین ہے، تنوین کا ہونا اسم کی علامت۔ الولد یہ اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کہ شروع میں الف لام ہے، ٹھیک ہے، الف لام شروع میں ہے تو یہ بھی جو ہے اسم ہے۔ اس کا تھا قدیمہ، قدیمہ وہ آیا، تو یہ فعل ہے، کیوں فعل ہے؟ کیونکہ یہ ماضی پہ دلالت کر رہا ہے، فعل ماضی ہے، ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ الشارع یہ اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کہ شروع میں الف لام ال ہے، ٹھیک ہے، الف لام یعنی ال ہے۔ اس کا دیکھیے تقرأ وہ پڑھتی ہے یا پڑھے گی، یہ فعل ہے، کیوں فعل ہے؟ کیونکہ اس میں یہ فعل مضارع ہے، اور مضارع کا ہونا بھی فعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا تھا معلمۃ اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کیونکہ آخر میں گولتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر تنوین ہے، تنوین بھی ہے آخر میں، تو یہ جو ہے اسم کی علامت ہے۔ یخرج وہ نکلتا ہے، نکلے گا، فعل ہے، کیوں فعل ہے؟ کہ ماضی، اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں حال اور استقبال کا معنی پایا جا رہا ہے، اور جس فعل میں حال استقبال کا معنی پایا جائے وہ مضارع ہوتا ہے، تو مضارع کا ہونا جو ہے یہ فعل کی علامت ہے، تو یہ فعل ہے۔ مرید بیمار یہ اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کیونکہ آخر میں تنوین ہے، یہ تنوین اس کی علامت ہے۔ المستشفى ہسپتال یہ بھی اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کہ شروع میں الف لام ہے ال، ٹھیک ہے۔ الملک یہ بھی اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کہ الف لام شروع میں ہے۔ الا، الا حرف ہے، کیوں حرف ہے؟ کیونکہ اس میں فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ جیسا جماعت اس عورت نے جمع کیا، یہ فعل ہے، کیونکہ جمع کیا یعنی پاسٹ میں، تو یہ فعل ماضی ہے، ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ اعمل تو عمل کر یہ بھی فعل ہے، کیوں فعل ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے حکم دیا گیا ہے، تو گویا کہ یہ امر ہے، اور امر کا ہونا بھی فعل کی علامت ہے۔ علی اللوح، علی اللوح میں اللوح جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ شروع میں حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ فی یہ حرف ہے، کیوں حرف ہے؟ کیونکہ اس میں فعل کی علامت نہیں ہے۔ فی ملعب کھیل کے میدان میں، تو ملعب جو ہے یہ اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کہ شروع میں حرف جر ہے۔ علی یہ حرف ہے، علی کیوں حرف ہے؟ کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، تو یہ حرف ہے۔ اعبدو تم عبادت کرو یہ فعل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حکم دیا گیا ہے، تم عبادت کرو، تو یہ امر ہے، اور امر کا ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ من السماء سما جو ہے یہ اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کیونکہ شروع میں حرف جر ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں الف لام بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں علامت ہے۔ للقادمین، للقادمین یہ بھی اسم ہے، للقادمین بھی اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کیونکہ شروع میں حرف جر لام ہے، جو لام ہے یہ حرف جر ہے، حرف جر ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس میں الف لام بھی ہے، الف جو ہے گر گیا ہے ملنے کی وجہ سے، یہ بھی اسم ہے، حرف جر کا ہونا اور الف لام کا ہونا، دو علامت پائی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ مشہور مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اگر آپ کی کوشش سے کوئی پڑھے گا تو یقیناً آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور بالخصوص دعائے خیر میں یاد فرمائیں، کچھ پریشانیاں ہیں دعا فرمائیں، پریشانی دور ہو جائے، نیت ہے انشاءاللہ عز و جل مستقل طور پر ویڈیوز بنانے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔